آج ہمارے بیان کا عنوان ہے حقوق زوجہ، میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض۔ اکثر منبر و محراب سے محافل کے اندر حقوق اللہ، حقوق العباد، والدین کے حقوق، ماں کی شان، باپ کی شان، خامند کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، لیکن دو حقوق ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، جن کی بنیاد پر سارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور یہ دو حقوق ایسے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اولاد کے حقوق کے حوالے سے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں اور والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اکثر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، بات نہیں سنتی، اولاد کو آپ والدین کے حقوق کے حوالے سے بتائیں۔ تو سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اولاد کے حقوق ہیں۔ اگر ہم نے اولاد کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کیے تو پھر یہاں تک نوبت آتی نہیں ہے کہ اولاد کو والدین کے حقوق بتانا ضروری ہو۔ اگر اچھی تربیت والد نے کی، اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھائی، تو اولاد خود بخود والدین کی اطاعت کرے گی، فرمانبرداری کرے گی، ان کا ادب و احترام کرے گی۔ اور دوسرا، شوہر کے حقوق بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور اکثر مرد حضرات کو اپنے حقوق کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہماری بیوی نے کیا ذمہ داریاں نبھانی ہیں، ہماری اطاعت کرنی ہے، ہمارا ہر حکم بجا لانا ہے۔ اکثر مردوں کو اپنی شان پتہ ہوتی ہے کہ خامند کے کیا حقوق ہیں، لیکن یہ اکثر مرد حضرات، خامند حضرات بھول جاتے ہیں کہ بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس نے پوری کرنی ہے، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا بیان کا جو عنوان ہے حقوق زوجین، اور بالخصوص میری کوشش ہوگی کہ بیوی کے، زوجہ کے حقوق کے حوالے سے زیادہ بیان کے اوپر زور دیا جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ فطرت بھی ہمیشہ اسی کے حقوق کی بات کرتی ہے، اسی کے حقوق کے اوپر زور دیتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے اس کو فرائض کی ذمہ داریوں کے حوالے سے زور دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اوپر آپ غور کریں، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر 114 صورتیں قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں، ایک صورت بھی مرد کے نام پر نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر 2 صورتیں جو ہے وہ عورتوں کے نام سے ہیں، ایک سورۃ النساء اور ایک سورۃ مریم۔ یہ چیز، یہ اشارہ واضح کرتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے شریعت نے بھی زور دیا ہے۔ مرد کے بھی حقوق ہیں، لیکن شریعت نے، اللہ رب العزت نے زیادہ جو طبقہ کمزور ہے اس کے حقوق کے اوپر زور دیا ہے۔ مرد حاکم ہے، الرجال قوامون، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، افسر ہیں، مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت ہے، عقل کے حوالے سے بھی مردوں کو عورتوں کے اوپر برتری حاصل ہے، عورت کمزور ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی، فطرت نے بھی اس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق کی بات کی جائے۔
اب ایک اور خاص نقطہ آپ اس پر غور کریں، یہ جو دنیا ہے جب یہ معرض وجود میں آئی تو اس دنیا کے اندر سب سے جو پہلا رشتہ ہوتا، سب سے پہلے جو رشتہ اس دنیا کے اندر اتارا گیا وہ نہ والد کا رشتہ تھا، نہ والدہ کا رشتہ تھا، نہ بیٹے کا رشتہ تھا، نہ بیٹی کا رشتہ تھا، نہ تایا کا، نہ تائی کا، نہ چاچے کا، نہ چاچی کا، نہ خالہ کا، نہ خالو کا، نہ نانا کا، نہ نانی کا، نہ دادا کا، نہ دادی کا۔ یہ سارے رشتے اہمیت کا حامل ہیں، والدین کی بڑی شان ہے، لیکن اس دنیا کا جو نظام چلا، جو سب سے پہلا رشتہ اس دنیا کے اندر اتارا گیا وہ کون سا تھا؟ خامد اور بیوی کا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خامد اور بیوی، میاں اور بیوی اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک درخت کی جڑ کی مانند ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے اس دنیا کی حقیقت میں۔ اسی سے یہ ساری کائنات، یہ ساری مخلوق، انسانیت اس رشتے سے پھیلی ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ نبی علیہ السلام تھے اور ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا، پہلے خاوند پھر بیوی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے، اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ تو بنیاد کو کیا تھی؟ میاں اور بیوی۔ یہ ایک درخت کی جڑ کی مانند ہے، اگر جڑیں نہ ہو تو کیا درخت اگ سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اس رشتے کو اگر پیار اور محبت کے ساتھ رکھا جائے تو معاشرہ ایک اچھا تشکیل پائے گا۔ اگر اس رشتے کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے تو فتنہ و فساد برپا ہوگا، پھر صرف ان دونوں میاں بیوی کے درمیان فساد نہیں برپا ہوگا بلکہ کئی خاندان ٹوٹے گے۔ یہ درخت سارا